باب کسر الخطبہ بعرفہ، خطبے کو کم کرنا عرفہ کے دن. حدثنا عبد الله بن مسلم اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج، عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا ان یتم کہ امام بنا لے کس کو، بعبد اللہ ابن عمر کو، فی الحج حج میں. فلما كان يوم عرفہ جاء ابن عمر رضی اللہ عنہما وانا معه حين زاغت الشمس. سالم کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن میں اپنے باپ عمر کے پاس آیا اس وقت جب کہ سورج کیا تھا، ڈھلا ہی تھا. او زالت فصاح عند فسطاته، تو انہوں نے حجاج کے خیمے کے پاس اس کو زور سے پکارا، این ھذا، کہاں ہے یہ؟ فخرج الیہ، فقال ابن عمر الرواح، فقال الان، قال نعم، قال انظرنی افید علی الماء. فنزل ابن عمر رضی اللہ عنہما حتى خرج فصار بینی وبین ابی فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة واجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. باب التعجیل الی الموقف، عرفات میں ٹھہرنے میں جلدی کرنا، یعنی جلدی چلے جانا. یہاں پر کوئی حدیث نہیں لائے لیکن اگلے حدیثوں میں یہ بات آ جائے گی. باب الوقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف جو حج کا اہم رکن ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال كنت اطلب بعیرا لی وحدثنا مسدد حدثنا سفیان عن عمرو سمع محمد بن جبیر عن ابیہ جبیر بن مطعم قال ادللت بعیرا، میرا اونٹ کھو گیا. ظاہر ہے کہ ایک اونٹ اگر بھاگ جائے تو پہچاننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے اونٹوں کی شکلیں ملتی ہیں. ادللت بعیرا فذهبت اطلبه، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن قیام کر رہے تھے، کھڑے تھے واقفا. فقلت، تو میں نے کہا، ھذا واللہ من الحمص، کہ یہ تو اللہ کی قسم حمص میں سے ہے، یعنی قریش کا طریقہ ہے. فما شأنہ ھا ہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ پاسبل نہیں تھا اتنے لوگوں میں ہر شخص کو آپ کا ہر عمل دیکھنا. تو یہ اتفاق سے ادھر آگے اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. حمص کیا ہے؟ حمص حماس سے ہے، اور حماس کہتے ہیں اپنے دین میں سختی اور غیرت کا ثبوت دینا. یہ جو فلسطینی ایک وہ ہے نا حماس، وہ بھی اسی لفظ سے ہے. اور قریش کو حمص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے اور اپنے دین میں جو جاہلی طور طریقے تھے اس میں بڑی پابندی کرتے تھے. حدثنا فروہ ابن ابی المغراء حدثنا علی بن مسر عن ہشام ابن عروہ قال عروہ کان الناس یطوفون فی الجاہلیۃ عراتا، کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ننگے طواف کرتے. الا الحمص، مگر قریش. والحمص قریش، اور حمص قریش کو کہتے ہیں. وما ولدت، اور جو ان کی اولاد ہو. وکانت الحمص یحتسبون علی الناس، اور حمص جو تھے وہ لوگوں پر ثواب کی خاطر خرچ کرتے تھے. یؤتی الرجل الرجل ثیابا، مرد مردوں کو کپڑا دیتا. یطوف فیہا، وہ اس میں طواف کرتے. وتؤتی المرأة المرأة ثیابا، عورت عورتوں کو کپڑا دیتی. تطوف فیہا، تو عورتیں اس میں طواف کرتی. فمن لم تعطہ الحمص، اور جس کو حمص کچھ نہ دیتے، طاف بالبیت عریانا، تو وہ ننگے طواف کرتا. یہ کیا چکر ہے؟ اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی. قریش جو تھے یہ سردار تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ ان کے قبضے میں تھا ایک طرح سے. جو ایسا چاہتے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے اور لوگ ان کے طریقوں پہ چلتے، باہر سے آنے والے خصوصاً اور آس پاس کے بھی چھوٹے موٹے قبائل. اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان کپڑوں میں کیا نہ کرو، طواف نہ کرو، عبادت نہ کرو. اب پھر کس میں کرو؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ چونکہ قریش جو متولی تھے کعبہ کے، ان کے لباس میں کرو. اور وہ لوگ اپنے لباس ان دنوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب اتنے تو ان کے پاس نہیں تھے شاید کہ جو سب لوگوں پہ تقسیم ہو سکے. اب دیکھیں نا، بلا وجہ کی ایک پابندی جب نکالی تو پوری نہیں کی جا سکتی وہ. لہٰذا جن لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا تھا وہ اپنے کپڑے بھی اتار پھینکتے تھے اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. وکان یفید جماعت الناس من عرفات، اور سب لوگ جو ہوتے تھے جماعت لوگوں کی، وہ کیا کرتی؟ عرفات سے واپس لوٹتی تھی. وتفید الحمص من جمع، اور جو حمص تھے قریش یہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ قرآن پاک میں آیت اتری. قال فاخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان هذه الآیہ نزلت فی الحمص، کہ یہ آیت قریش کے بارے میں اتری ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ تم کچھ نرالے لوگ نہیں ہو، تم بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہو، حج میں وہیں سے جا کے واپس آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں، یعنی عرفات سے. قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا الى عرفات، کہ حمص یا قریش جو تھے مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور مزدلفہ ادھر کو ہے عرفات سے، یعنی پہلے ہی آ جاتا ہے. سب لوگ آگے جاتے عرفات پہنچتے، لیکن یہ اپنے آپ کو اپنی ایک خاندانی جو چودراہٹ تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے وہاں عام لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے. وہ کلاس سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا. تو دین میں تو کلاس سسٹم نہیں چل سکتا نا، ہر کلاس کو اللہ کے حضور برابر ہی کھڑے ہونا ہے.
اس کے ہاں تو اصل عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. وہاں ذات نہیں پوچھی جائے گی، اسٹیٹس یا مال نہیں پوچھا جائے گا، وہاں سب سے یہ پوچھا جائے گا لے کے کیا آئے ہو، ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے کیا چیز ہے تمہارے پاس. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا، وہیں پر بھیجا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. باب السیر اذا دفع من عرفہ، کہ چلنا کس طرح کا ہو جب دفع لوٹے من عرفہ، عرفہ سے، یعنی آہستہ سے چلنا چاہیے یا تیز تیز چلنا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة وانا جالس، کہ اسامہ سے ایک سوال پوچھا گیا اور میں بیٹھا ہوا تھا. کیف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی چال چل رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ہی نہ دفع، جس وقت وہ عرفات سے لوٹے. یہ دفع کا مطلب یہاں پر عام لفظ نہیں ہے، یہ عرفات سے لوٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. قال، کہا، کان یسیر العنق، کہ وہ پاؤں اٹھا کے چلتے تھے. فاذا وجد فجوة، جب کھلا رستہ پاتے، نص تو تیز چلتے. قال ہشام، ان کے معنی کیا ہے لفظوں کے، والنص فوق العنق، کہ نس کون سی چال ہوتی ہے، انق سے زیادہ، یعنی ذرا تیز چال ہوتی. فجوتن کا کیا معنی ہے، متسعن، یعنی کھلی جگہ، ہجوم نہیں ہوتا تھا، کھلی جگہ ہوتی تھی. والجمع، اس کی جمع کیا ہے، فجوات و فجار. وکذالک رکوۃ و رکاء، یعنی جیسے رکوہ اور رکاء آتا ہے. مناس، مناس کا کیا معنی ہے، لیس حین فرار، وہ قرآن پاک میں ایک آتا ہے نا سورۃ صاد میں، ولا تہین مناس، مناس یعنی بھاگنے کی جگہ. تو نس، یہاں نس وہ یہ نہیں کہ کسی عبارت کے لیے نس استعمال ہو رہا ہے، یہاں زیادہ تیز چلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی چال کی قسمیں ہیں، جیسے مشی اور پھر جرا اور سعا اور نسلا اور حربا، بہت سے لفظ آتے ہیں چلنے کے لیے. تو یہاں پر انق اور نس کا لفظ ہے. انق ذرا دھیمی چال ہے اور نس تیز چال، یعنی جب ہجوم ہوتا تھا تو آہستہ چلتے تھے، جب جگہ کھلی ہو جاتی تو تیز چلتے. یعنی وہاں سے واپسی میں تیز چلنا منع نہیں ہے. لیکن اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب قافلے نکلتے ہیں تو ایون گاڑیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جوں کی رفتار سے چل رہی ہوتی، کیونکہ ویسے کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. اور خواہ وہ موٹر وے سے کیوں نہ ہو کر جائیں، اس پر بھی اتنی سواریاں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص بہت تیز آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر جگہ ہو تو گاڑی کو اس لیے آہستہ چلانا کہ یہ سنت ہے، تھی درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کتنی حکمت تھی کہ آپ عرفات سے نکل رہے ہیں اور سنت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ تیز چل رہے ہیں. جب جگہ نہیں ہوتی تھی ذرا آہستہ، اور جب جگہ ہوتی تھی تو تیز چلتے تھے. ہمارے لیے کیا بتایا گیا کہ تیز چلنا ہی بہتر ہے، جگہ نہ ہو تو آہستہ چلو. اب اگر یہی کہا جاتا کہ آپ کی سنت تیز نہ چلنا تھی، آہستہ چلنا تھی، تو آپ دیکھیں کتنی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے. مزدلفہ میں تو رہنے کی کسی کو پھر مہلت ہی نہ ملتی. اب بھی کئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ رات گزر جاتی ہے ان کے سفر میں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ سے صرف بس وہ گزرنا ہی ہوتا ہے، سیدھے پھر منا چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ایک چیز پر آپ غور کریں کہ آپ کے طریقے میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے. 1400 سال پہلے ایک کام کیا، اس وقت کوئی اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین ہر دور کے لیے وہ کیا ہے، اس سے فلیکسیبلٹی، آپ اس میں سے احکام نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دین کا مفہوم جو ایک خاص زمانے میں اس کی ضروریات کے مطابق ائمہ نے متعین کیا، اس کی پابندی کرنے لگے تو مشکل پڑ جائے گی. لہٰذا ان کے اجتہادات اپنے دور کے لیے بہت مفید تھے، اور آج بھی ان کے بعض اجتہادات فائدہ دیتے ہیں، لیکن سب نہیں. سب کے لیے پھر اصل پر ہی لوٹ جانا ہوگا. باب النزول بین عرفۃ و جمع، باب عرفات اور مزدلفہ کے درمیان اترنا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن موسى بن عقبہ عن قریب مولى ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث افاض، جب لوٹے، من عرفۃ، عرفات سے، مال الی الشعب، تو مڑے ایک گھاٹی کی طرف، فقضا حاجتہ، تو رفع حاجت کی، فتودع، پھر وضو کیا. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتصلی، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ امامک، نماز آگے ہے، تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. مراد یہ تھی آپ کی، یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، حضرت عبداللہ بن عمر جمع کیا کرتے تھے مغرب اور عشاء کو، بجمع، مراد اس سے مزدلفہ ہے، یعنی جہاں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. غیر انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم،
بس اتنا کرتے تھے کہ وہ اس گھاٹی کی طرف بھی مڑتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفع حاجت کے لیے گئے اور وضو کیا، وہاں عبداللہ بن عمر ضرور رکا کرتے تھے. فیدخلوا تو وہ داخل ہوتے، فینتفضوا حاجت سے فارغ ہوتے، ویتودعوا اور وضو کرتے، ولا یصلی اور نماز نہ پڑھتے، حتی یصلی بجمع یہاں تک کہ مزدلفہ میں نماز پڑھتے. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة بن زيد رضی اللہ عنہما انه قال، اسامہ بن زید کہتے ہیں ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات، میں سوار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے. فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی پر پہنچے، الشعب الایسر یعنی بائیں جانب، یسار ہوتا ہے نا بائیں، تو یہاں ایسر کا معنی بائیں جانب، الذی دون المزدلفہ جو مزدلفہ سے ادھر کو تھی، اناخا آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، فبالا پھر پیشاب کیا، ثم جاء پھر آئے، فسببت علیہ الوضوء میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، فتودع آپ نے وضو کیا، وضوءا خفیفا ہلکا وضو، فقلت تو میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ نماز یا رسول اللہ، قال الصلاۃ امامک آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی ابھی نہیں پڑھنی، آگے جا کے پڑھیں گے. فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حتی اتی المزدلفۃ یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے، فصلی پھر نماز پڑھی، ثم ردف الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ جمع پھر سوار ہوئے فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداۃ صبح کو جمع مزدلفہ کی. قال قریب فاخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الفضل عبداللہ بن عباس حضرت فضل سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل مسلسل رہے یلبی تلبیہ پڑھتے حتی بلغ الجمرۃ یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے. اور انہوں نے یہ روایت فضل بن عباس سے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اونٹ پر آپ کے ساتھ سوار تھے. اب اتنے بڑے کراؤڈ میں جبکہ کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو تو سب تو اس بات کو روایت نہیں کر سکتے اور نہ سب جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص کچھ پڑھ بھی رہا ہے تو سب لوگ تو سن نہیں سکتے تھے. اس لیے حضرت فضل سے اس بات کو روایت کیا گیا کیونکہ وہ اسی سواری پر تھے اور جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے وہ ساتھ سن رہے تھے. اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ تلبیہ پڑھنا جاری رکھا جائے جب تک کہ انسان جمرہ عقبہ کو پتھر نہ مار لے، یعنی کنکریاں نہ پھینک دے. اب جمرہ عقبہ 3 جمرات ہیں نا، 3 شیطان، یہ جمر سے ہے وہ جگہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے آ کر ورغلایا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو لے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے. ایک جگہ بیٹھے تو شیطان نے آ کر روکا، پھر دوسری جگہ تو وہاں شیطان کو دفع کیا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ. تو اسی سنت میں پھر اب کیا کیا جاتا ہے کہ ان مقامات پر پتھر پھینکے جاتے ہیں اس سوچ سے کہ یہ شیطان کے مراکز ہیں اور اس یاد میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں کو دور بھگایا تھا. اب بھی لوگ بہت جوش خروش کے ساتھ شیطانوں کو مارتے ہیں، صرف پتھر اور وہ بھی کنکریاں صرف جیسے چنے کے دانے کے برابر ہی ہے، بس اسی مقدار کی مارنے کی اجازت ہے. لیکن بعض لوگ بڑی بڑی بھی مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چھتریاں، جو ہاتھ میں آئے. اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر کہ یوں لگتا ہے کہ سارے شیطان یہیں پر جمع ہیں، حالانکہ وہ ایک پلر کی طرح کے اب نشانات ہیں کہ جن کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی دھیان نہیں رکھا جاتا کہ ہمارے آگے لوگوں کو تو نہیں جا کے لگیں گے. حج کا یہ مشکل ترین مقام ہوتا ہے جہاں پر کسی قسم کا کنٹرول کرنا اور لوگوں کو اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اس وقت 2 حصے ہیں، ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا، ڈبل سٹوری ہے. ایک آنے کا رستہ، ایک جانے کا، لیکن اس کے باوجود لوگ اسی رستے سے جاتے ہیں، اسی سے واپس پلٹتے ہیں. نیچے اگر ہوں تو اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ دم گھٹنے کا ڈر ہے، اور اگر اوپر ہو تو اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے عموماً لوگ خود نہیں مارتے، مروا لیتے ہیں، خصوصاً خواتین. لیکن جس نے یہ پتھر نہ مارے ہوں اسے حج کا لطف ہی نہیں آتا، یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ حج پھر جہاد کس قسم کا ہے. تو آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے بہت سنجیدگی سے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح
میں یہاں اس شیطان کو مار رہی ہوں، میں اپنی باقی زندگی میں بھی شیطان کے ساتھ اور شیطان کے آئے ہوئے خیالات اور اس کی بہکائی ہوئی باتوں کے خلاف اسی طرح میرے احساسات ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ میری رسوائی کا سبب بن جائے اور مجھے بہکانے کا اور اپنی طرف لے جانے کا۔ یعنی بے شک انسان ہجوم میں ہو، لیکن حج کے موقع پر ہمیشہ ہجوم کے باوجود اپنے رب سے گفتگو جاری رکھیں اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتے رہیں، کیونکہ وہ شعائر اللہ کے آس پاس ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو نشانی دیکھ کر صاحب نشان یاد آ جاتا ہے نا، جس کی وہ نشانی ہوتی ہے، جس کی وہ چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد آتے ہیں، اور جب کثرت سے یاد آتے ہیں تو پھر کثرت سے اس سے ہم کلام بھی ہونا چاہیے۔ باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا بالسکینتی، سکینت کا مراد سے کیا ہے؟ یعنی اطمینان کا، کہ اطمینان کے ساتھ چلو، عند الافاظتی، افاظہ کے وقت، افاظہ سے مراد کیا؟ ثم افیضوا من حیث افاظ الناس، یعنی عرفات سے لوٹتے وقت، و اشارتہ الیہم، اور ان کو اشارہ کرنا، بالصوت، کوڑے کے ساتھ، یعنی ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی تھی اس سے لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے۔ اور صرف ہاتھ کا اشارہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہجوم میں صرف ہاتھ کا اشارہ جو ہے کافی نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر زبان سے بھی کہہ رہے ہوں گے، اور جو صرف آس پاس لوگ ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، لیکن ساتھ لوگوں کو ہاتھ سے کہ اطمینان رکھو، اطمینان رکھو۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابراہیم بن سوید قال حدثني عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعید بن جبیر مولى والبۃ الکوفی حدثني ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انه دفع، کہ وہ لوٹے، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوم عرفہ، عرفہ کے دن، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءه زجرا شدیدا وضربا للابل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کچھ آوازیں سنی، زجرن یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی، شدیدن شدید قسم کی، وضربن اور مار پیٹ کی، للابل اونٹوں کو، یعنی آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے، چیخ پکار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، کس لیے؟ کہ جلدی چلیں وہ، جس طرح ہمارے ہاں ہارن بچانے شروع کر دیتے ہیں لوگ، ظاہر ہے اتنا بڑا کراؤڈ، اور اس میں آگے کوئی بھی وجہ ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے رفتار بہت تیز نہ ہو، اگر کراؤڈ زیادہ ہے، رفتار آہستہ ہے، تو اس صورت میں اس مرحلے اور اس آزمائش میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا، خواہ کوئی بھی ہو، کہ وہاں طویل انتظار کی گھڑیاں ہوتی، بعض اوقات گھنٹوں آپ کی ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، اور اس وقت میں کسی قسم کی حال دہائی یا کسی قسم کا شور شرابہ، ہنگامہ آرائی یا چیخ پکار یا برا بھلا کہنا کہ یہ کیوں نہیں چلا رہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور ہائے اللہ مر گئے ہم، اور اس قسم کی باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اسی قسم کی آوازیں سنی کہ لوگ اپنے جانور دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ٹانگے پہ اگر کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہو تو بعض ٹانگے والے ٹانگا باندھ جو ہوتے ہیں انہوں نے مار مار کے گھوڑے کی چمڑی ادھیڑی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب آوازیں سنی کہ لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اونٹوں کو، فاشارہ بصوتہ الیہم، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان سب کی طرف اشارہ کیا، وقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینۃ، تم پر لازم ہے اطمینان، تسکین، آہستگی، فإن البر، کیونکہ نیکی، لیس بالایداع، نہیں ہے دوڑانے میں، یعنی جانوروں کو دوڑانا اور ان کو مارنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ او دعو، یہ قرآن پاک میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ امام بخاری کا عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ جب اس مادے سے آتا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ وہاں پر اس آیت کو کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ ایک تعلیم کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک چیز پڑھاتے ہوئے اسے دوسری چیز سے ریلیٹ کر دیا جائے، تو اس سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے۔ ویسے اودعو کا مطلب یاد رکھنا جو ہے مشکل کام ہے، یا ایداع کا، لیکن اگر آیت کو حدیث یا حدیث کو آیت کے ساتھ آپ ریلیٹ کر دیں تو یاد رہے گا۔ اودعو یہ سورۃ توبہ میں آتا ہے نا، اسرعوا خلالکم، یعنی اودعو کا ایک معنی کیا ہے؟ ریشہ دوانیاں کرنا، اسرعوا جلدی کریں گے، خلالکم تمہارے بیچ میں، من التخلل یعنی تخلل سے یہ لفظ ہے، خلل ڈالنے میں، بینکم تمہارے درمیان، وفجرنا خلالہما، اور پھاڑی ہم نے ان کے درمیان میں سے، بیچ میں سے، بینہما یعنی لہما سے مراد بینہما ہے۔ یہ صرف لفظی تفسیر ہے، جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں سمجھ آ جائے گی وہاں پر
کیونکہ اس وقت ان الفاظ کی تفسیر یا پس منظر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایداں بمانا اودعو اور اودعو اسرعو یعنی جلدی کرنے کے اور دوڑانے کے معنوں میں ہے. باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، مزدلفہ کے مقام پر دو نمازوں کو جمع کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن موسى بن عقبة عن قریب عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، فنزل الشعب فبال ثم تودع ولم يسبغ الوضوء، یہاں نیا لفظ ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح وضو نہیں کیا. اسباغ ہوتا خوب خوب پانی پہنچانا، یعنی ہلکا وضو کیا، مسئلہ ہو سکتا ہے صرف ایک دفعہ. فبال ثم تودع ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة امامك فجاء المزدلفة فتودع فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. یہ حدیث گزر چکی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو نمازوں کو مزدلفہ میں کس طرح جمع کیا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی چیزیں نہیں پڑھی، جیسے سنتیں وغیرہ نہیں ادا کی. آپ نے یہ ایک بات سنی ہوئی ہوگی کہ جی سفر کی نماز میں مغرب کے ساتھ سنتیں پڑھنی چاہیے، سنی ہوگی یہ بات. اس کی آگے ایک وجہ آئے گی، وہاں میں بتاؤں گی. لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ یہی کہ جب دو نمازیں جمع کی جائیں سفر کے اندر تو اس میں مغرب کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. باب من جمع بینہما ولم یتطوع، کہ جس نے جمع کیا دو نمازوں کو یعنی مغرب اور عشاء کو، ولم یتطوع اور نفل وغیرہ نہیں پڑھے. اب یہاں پر مزدلفہ کے لیے جو لفظ آ رہا ہے جمع کا، تو مزدلفہ کو جمع اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام یہاں پر جمع ہوئے تھے. اصل نام اس کا مزدلفہ ہی ہے، لیکن اس کی پہچان کے طور پر جمع بھی کہا جاتا ہے. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم ابن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھی جمع. یہاں پر کل واحدۃ منہما باقامۃ، ہر ایک کے لیے الگ الگ تکبیر ہوئی، اقامت یعنی تکبیر. ولم یسبح بینہما، اور نہیں کوئی سنت پڑھی یا کوئی نماز پڑھی بینہما ان دونوں کے درمیان. ولا اور نہ علی اثر پیچھے کل واحدۃ منہما ان دونوں میں سے کسی ایک کے. اثر ہوتا ہے نا پاؤں کا نشان، اثر، اثر پیچھے کے معنی، یعنی ان دونوں کے بعد میں کچھ اور نہیں پڑھا. مغرب پڑھی تو 3 فرض پڑھے، عشاء پڑھی تو 2 فرض پڑھے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا، یہ مراد ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثنا يحيى قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھی. باب من اذن واقام لكل واحدة منهما، من اذن جس نے اذان دی، وہ اقامہ اور اقامت کہی یا تکبیر کہی، لکل واحدۃ واسطے ہر ایک کے، ہر ایک کیا ہے یہاں یعنی ہر ایک نماز، منہما ان دونوں میں سے، یعنی دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اذان اور الگ الگ تکبیر کہی گئی اگرچہ وہ ایک ہی وقت میں پڑھی گئی. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول حج عبد اللہ رضی اللہ عنہ فاتینا المزدلفہ حین الاذان بالعتمۃ، حج کیا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ، فاتینا تو ہم آئے، المزدلفہ مزدلفہ میں، حین الاذان اذان کے وقت، بالعتمۃ عشاء کے، عتمہ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا اس وقت، او قریبا من ذالک یا اس کے قریب ہی، فامر رجلا تو ایک شخص کو حکم دیا، فاذن اس نے اذان دی، واقام اور اقامت کہی، ثم صلی المغرب پھر انہوں نے مغرب پڑھی، وصلی بعدها رکعتین اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. یہ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ثم دعا بعشائه پھر اپنا کھانا منگوایا، فتعشى پھر کھانا کھایا، ثم امر پھر حکم دیا، ارا رجلا فاذن پھر اس نے اذان کہی، واقام اور اقامت کہی. یہ ارا جو ہے یہ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک شخص، یعنی میں سمجھتا ہوں، ارا یعنی میں سمجھ رہا ہوں.
قال عمر کہتے ہیں ولا اعلم الشک الا من زہیر، اور میں نہیں جانتا کہ شک جو ہے وہ زہیر کی طرف سے ہے. ثم صلی العشاء رکعتین، پھر عشاء 2 رکعتیں پڑھی. فلما طلع الفجر، پھر جب فجر طلوع ہوئی. قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی هذه الساعة، نہیں نماز پڑھتے تھے اس وقت، الا هذه الصلاة، مگر یہ نماز، فی هذا المکان من هذا اليوم، اس جگہ پر اس دن. قال عبداللہ ہما صلاتان، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ 2 نمازیں ہیں، یحولان، جو ہٹا لی گئیں یعنی پھیر دی گئیں، ان وقتہما، اپنے وقت سے. صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز، بعد ما یأتی الناس المزدلفۃ، اس کے بعد کہ لوگ مزدلفہ میں آئیں. والفجر، اور فجر کی نماز، حین یبزغ الفجر، جب طلوع ہوتی ہے فجر. قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا. یہاں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے ساتھ جو بات یہاں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 2 نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان کوئی کام کر لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے یا کوئی اور مثال کے طور پر ٹیلی فون اٹینڈ کر لیتا ہے، کوئی آ جاتا ہے ملاقات کے لیے تو تھوڑی دیر اس سے ملاقات بیچ میں ہو جاتی تو اس سے جمع میں فرق نہیں پڑتا. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے حدیث لائی گئی. باب من قدم ضعفت اہلہ بلیل فیقفون بالمزدلفہ. باب من قدم، جو آگے بھیج دے، قدم یقدم تقدیم، آگے روانہ کر دینا. ضعفت، کمزور، اہلہ، اپنے گھر والے، بلیل، رات کے وقت. فیقفون بالمزدلفہ، پھر وہ کھڑے ہو جائیں، ٹھہر جائیں، کہاں پر؟ بالمزدلفہ، مزدلفہ کے مقام پر. وَيَدْعُونَ، اور دعائیں کرے. وَيُقَدِّمُ، اور آگے بھیجے. اذا غاب القمر، جب چاند ڈوب جائے. اس سے مراد کیا ہے کہ کمزور لوگ، مثلا بوڑھے، مثلا بچے، مثلا کچھ عورتیں، اگر وہ ساری رات مزدلفہ میں قیام نہ کریں، صرف اتنی دیر کریں جتنی دیر میں چاند ڈوب جائے. اور یہ تاریخ کون سی ہوگی اور چاند کب ڈوبے گا؟ کون سی تاریخ مزدلفہ کو قیام کرتے ہیں؟ صبح 10ویں ہوتی ہے، 9 اور 10 کے درمیان کی رات. تو آپ دیکھیں کہ جب شروع رات کے چاند ہوتے ہیں نا تو وہ رات کے آخر میں نہیں غروب ہوتے بلکہ آدھی رات کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش آگے پیچھے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ اگر ساری رات نہ بھی ٹھہرے مزدلفہ میں تو کوئی حرج نہیں، ان کو چاند ڈوبتے ہی، یعنی کچھ قیام تو کریں، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں، سیدھے عرفات سے آ کے وہ آگے میں نہ چلے جائیں اپنے خیموں میں، نہیں، کیونکہ مزدلفہ میں عموماً خیمے نہیں ہوتے، بس ایسے ہی کھلے میدان میں رات گزاری جاتی ہے. اور یہ رات بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا چارم رکھتی ہے کہ انسان بالکل ایک ایسے میدان میں پڑا ہوتا ہے، کیونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے نا وہاں پر. عرفات میں چونکہ دن گزارتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھی خیمے لگتے ہیں اور کافی انتظامات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بھی، اور بھی بہت سی چہل پہل ہوتی ہے. لیکن یہاں چونکہ 2 دن تھکاوٹ کے، 8ویں کا دن منا میں، 9ویں کا دن عرفہ میں گزر کے بہت تھکاوٹ کی رات ہوتی ہے اور کھانا پینا بھی انسان ایک طرح سے بھول چکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ مزدلفہ میں پانی بھی بہت مشکل میسر ہوتا ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے حجاج کو کہ اپنے ساتھ اپنے وضو کا پانی خود تھوڑا بہت بوتل وغیرہ میں رکھ لیں، کیونکہ اتنا وسیع میدان ہے کہ وہاں قریب قریب ابھی تک بھی پانی کے انتظامات نہیں ہوئے. اور وہ چونکہ صرف رات گزارنی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، اس لیے کوئی خیمہ نہیں لگتا، کھلے میدان میں سب لوگ اپنے اپنے چٹائیاں یا جو بھی چیز میسر ہوتی ہے اسے ڈال کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں مٹی کے اوپر سونے کا اور قبر کو یاد کرنے کا بہت زبردست موقع ہوتا ہے. کیونکہ میں نے خود جب وہاں تھی تو وہ واحد رات تھی، منا میں بھی انتظام ہوتا ہے اور جگہوں پہ، لیکن یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں واقعی اپنی بے بسی اور محتاجی اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی. یعنی جب انسان کسی بھی سامان زندگی کے بغیر کہیں پر ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی حیثیت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی. جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے عیش و آرام میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھولے رہتے ہیں، لیکن جب ایسی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ حشر کا میدان بھی ہوگا اور بہت سارے اسی طرح ڈھیروں لوگ ہوں گے، نہ گھر کا کوئی سامان ہوگا، نہ کوئی کپڑے ہوں گے، نہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ لوگ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، بالکل ایسے ہی خالی ہاتھ. تو وہ خالی ہاتھ آپ ایک اس پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں نیچے، اور نیچے سے زمین کی خوشبو اور گرمی اور وہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، بہت مختلف قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. چونکہ وہاں مختصر قیام ہوتا ہے، عرفات سے نکلتے نکلتے آپ کو وہاں پہنچتے بعض اوقات 8-9 بھی بج سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ٹائم. اور پھر آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہے، کچھ کھانا ہے اگر، اور پھر صبح فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بالکل صبح ہوتے ہی، یعنی ابھی تارے چمک ہی رہے تھے کہ فجر کی نماز
پڑھ لی، کیونکہ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر پھر دعائیں کرنا ہوتی ہیں سورج نکلنے تک. اور عموماً یہ ہے کہ لوگ رش کی وجہ سے اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، بس نکل ہی جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یہ جو مشعر الحرام ہے یہ اسی مزدلفہ کے اندر ہے. تو مشعر الحرام یعنی وہ خاص نشانی جو ہے وہ بعض اوقات میدان سے بہت دور ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جگہ سے وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سورج وہیں پر رستے میں ہی نکل جائے. اس لیے پھر جہاں جو کہیں کھڑا ہو جائے تو بہتر ہے. ہر شخص وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، جس طرح ہر شخص مقام ابراہیم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہر شخص وہ مشعر الحرام کے بالکل پاس کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ اصل میں اس کی وسعت پھر پورے میدان پہ آ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا تھوڑا پانی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو مغرب اور عشاء کے لیے بھی وضو کرنا ہے اور پھر فجر کے لیے، اور باقی حاجات اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آس پاس اتنی گرمی کیوں رکھی ہے، لیکن جب حج کیا تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ گرمی نہ ہو تو اتنے جراثیم ختم ہی نہ ہو یہاں سے. تو وہ دھوپ ہی ایک طرح سے ڈس انفیکٹنٹ کا کام کرتی ہے. جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنی پھر وہ غلاظت ہو جاتی ہے، لوگ کیونکہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اگر کوئی جوس پیا تو اس کا ڈبہ راستے میں پھینک دیا، نیپی اتاری تو وہ پھینک دی، کھانا کھایا تو ہڈیاں پھینک دی. یعنی آپ کو اس سفر میں ہر گندگی کے اوپر سے چل کے جانا پڑتا ہے. خاص طور پر منا کے اندر آپ کو لازمی طور پہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو کنکریاں مارنے کے لیے گاڑی میں نہیں آپ جا سکتے، آپ کو ہر صورت میں وہاں چلنا ہے. اور جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں ہر چیز آتی ہے، اور اس وقت جو طبیعت متلاتی ہے تو وہ جو ایک حسین خواب ہوتا ہے حج کا، وہ بالکل ایک دوسرا منظر نظر آتا ہے. جس ساری غلاظت کو اگنور کر کے دعائیں مانگنا اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا انتہائی مشکل کام ہے. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف جسم کا جہاد نہیں، یہ نفس کا بھی جہاد ہے، اور بڑا شدید جہاد ہے. اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ امت میں اس وقت جو جہالت عام ہے اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر انسان کہیں پر بھی ٹیمپر لوز کر لے اور بولنا شروع کر دے تو ولا جدال فی الحج، اجازت ہی نہیں، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے. یعنی سب کچھ دیکھو بھی اور سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول بھی رکھو. زبان سے بھی اگر آپ لفظ نکالتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ جو گندگی پھینک کے جا چکے ہیں ان کو اگر آپ برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں تو ان کو تو خبر نہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے حقیقی معنوں میں ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما يقدم ضعفة اہلہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھیج دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں میں سے کمزور کو، فیقفون پھر وہ کھڑے ہوتے عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، بالمزدلفہ مزدلفہ میں، بلیل رات کے وقت، فیذکرون اللہ عز وجل پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر، او اشد ذکرہ. فیذکرون اللہ عز وجل ما بدا لہم، جو بھی ان کو جتنا بھی توفیق ہوتی، جو ان کے سامنے ہوتا اتنا ذکر کر لیتے. ثم یرجعون پھر لوٹتے، قبل ان یقف الامام اس سے پہلے کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہو، وقبل ان یدفع اور اس سے پہلے کہ لوٹے. فمنہم من یقدم منا تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو آگے چلے جاتے منا میں، لصلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے. ومنہم من یقدم بعد ذلک اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ اس کے بعد جاتے تھے. فاذا قدموا پھر جب وہ آگے بڑھتے، رموا الجمرۃ تو جمرہ کو کنکریاں مار لیتے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رخصت دی ہے. کن کو؟ کمزور بچوں، عورتوں، بوڑھوں وغیرہ کو، کہ وہ تھوڑی دیر مزدلفہ میں قیام کر کے پھر منا چلے جائیں، فجر منا میں پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کنکریاں بھی مار لیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بلیل. اب یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا. کہاں سے بھیج دیا؟ من جمع مزدلفہ سے. کب بھیج دیا؟ بلیل رات کو ہی بھیج دیا. یہ بھی چھوٹے تھے اصل میں. حدثنا علی حدثنا سفیان قال اخبرنی عبید اللہ بن ابی یزید سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیلۃ المزدلفۃ فی دعفۃ اہلہ، انا میں، ممن ان میں سے، قدمہ جن کو بھیج دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلۃ المزدلفہ مزدلفہ کی رات کو، فی دعفۃ اہلہ اپنے گھر والوں کے کمزور لوگوں میں۔ حدثنا مسدد عن یحییٰ عن ابن جریج قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ انہا نزلت کہ وہ اتری، لیلۃ جمع مزدلفہ کی رات کو، عند المزدلفہ مزدلفہ کے پاس، فقامت تصلی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگی، فصلت ساعتن تو تھوڑی دیر نماز پڑھی، ثم قالت پھر کہنے لگی، یا بنیا اے بچے، هل غاب القمر کیا چاند چھپ گیا؟ یعنی یہ ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ وہ جیسے نا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اب حج میں نہ صرف یہ کہ حج کے ایام بلکہ یہاں بھی چاند کا استعمال ہو رہا ہے کہ مزدلفہ سے اگر جلدی بھی نکلنا ہو تو کم از کم اتنی دیر ضرور رکا جائے جتنی دیر میں چاند غروب ہو جائے۔ پوچھنے لگی کہ کیا چاند غروب ہو گیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، فصلت ساعتن پھر کچھ دیر اور نماز پڑھتی رہی، ثم قالت هل غاب القمر پھر کہنے لگی کیا چاند غروب ہو گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قالت تو کہنے لگی فرتحلوا تو چلو کوچ کرو، فرتحلنا تو ہم چل دیے، ومدینا اور ہم چلتے رہے، حتی رمت الجمرۃ یہاں تک کہ انہوں نے کنکریاں مار لیں جمرہ کو، ثم رجعت پھر لوٹی، فصلت الصبح فی منزلها تو انہوں نے کنکریاں مار کر صبح کی نماز پڑھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون فجر کی نماز سے پہلے بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ فقلت لها تو میں نے ان سے کہا، یا انتاہ ما ارانا الا قد غلسنا، میں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اندھیرا ہی ہے، غلسنا غلس کہتے ہیں اندھیرے کو۔ قالت یا بنیا کہنے لگے یا بچے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنا اجازت دی تھی للزعنی عورتوں کو سفر کی، زعینہ کہتے ہیں سفر کرنے والی عورت کو، اور زعینہ کجاوے کو بھی بولتے ہیں جس پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے۔ یوم زعنکم و اقامتکم قرآن پاک میں آتا ہے نا زعنکم، تو زعنکم یعنی تمہارے سفر کے دن، و اقامتکم اس کے برعکس تمہارے قیام کے دن، تو زعینہ اسی سے ہے، اور زعن وہ عورتیں جو سفر کریں۔ اب یہاں ہم ایک اور بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماء کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے، یعنی صرف حضرت اسماء اکیلی نہیں تھی بلکہ جب وہ نکلی تو غلام کو بھی ساتھ لے نکلی۔ یہ جو عبداللہ ہے نا جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث سے مختصراً خلاصہ کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی ان لوگوں کو جو کمزور ہوں یا کسی عذر کی وجہ سے مزدلفہ میں ساری رات قیام نہ کرنا چاہتے ہوں، کہ وہ چلے جائیں اور جا کر باقی ہجوم کے پہنچنے سے پہلے ہی کنکریاں بھی مار لیں اور نماز پڑھ لیں۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ جمع، استأذنت اجازت مانگی، کس نے؟ سودا، حضرت سودا نے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کب؟ لیلۃ جمع مزدلفہ کی رات، وکانت ثقیلۃ ثبتۃ اور وہ بھاری بھرکم عورت تھی یعنی جسم بھاری تھا ان کا، فأذن لها تو ان کو اجازت دی، کس بات کی اجازت دی؟ یعنی وہاں سے سوار ہونے کی، کوچ کرنے کی، جلدی جانے کی۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح ابن حمید عن القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلنا المزدلفۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مزدلفہ میں ٹھہرے، اترے، فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا، حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، ان تدفع کہ چلی جائیں، قبل حتمۃ الناس لوگوں کے ہجوم سے پہلے۔ حتم کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا، یعنی جب بہت زیادہ لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہڈی پسلی ٹوٹنے کا بھی۔ وکانت امرأۃ بطیئۃ اور وہ آہستہ چلنے والی عورت تھی، بطیئہ یعنی آہستہ کام کرنے والی یا سست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فأذن لها تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، فدفعت قبل حتمۃ الناس تو وہ چل پڑی لوگوں کے ہجوم سے پہلے ہی، واقمنا اور ہم ٹھہرے رہے، یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب عورتیں کمزور ہیں اور سب عورتیں چلی جائیں، نہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ٹھہرے رہے، حتی اصبحنا یہاں تک کہ ہم نے صبح کی، ہم نے ثم دفعنا بدفعہ اور ہم چلے آپ کے چلنے کے ساتھ،
فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اجازت لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما استأذنت سودۃ، جس طرح حضرت سودا نے اجازت لی، احب الیہ، تو مجھے بھی یہ بات پسند ہوتی، من مفروح بہ، ان چیزوں میں سے جن پہ خوش ہوا جاتا ہے، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں، یعنی اگر میں بھی حضرت سودا کی طرح آپ سے اجازت لیتی تو مجھے خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ یعنی یہاں پر یہ دراصل بتانا کیا چاہتی ہیں کہ میری سوکن نے اگر اجازت لی تو کوئی برا کام نہیں کیا، ہاں؟ یعنی اگر میں اجازت لے لیتی تو مجھے بھی یہ بات اچھی لگتی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بعد میں رہنے سے جس طرح ہجوم کے اندر وہ سب کرنا مشکل تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی چلی جاتی۔ یہاں حضرت عائشہ کا یہ کہنا ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی کو ایسے ہی کسی مشکل سے جانا پڑ جائے تو وہ اس پر رنجیدہ نہ ہو، پر ملال نہ ہو کہ اس سے شاید کوئی منسک چھوٹ گیا ہے، نہیں، اس کا حج ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اچھا کام ہے، اور اس کی گواہی ہوگی قیامت کے دن، اور وہ سب باتیں اپنی جگہ بہت نیکی کی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ بوسہ دیتے ہوئے مردوں سے ٹکرا جائیں تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جرم کر کے لوٹے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں، اگر دیکھیں چانس ہے اور ٹکرائے بغیر کر لیں گے تو کر لیں، نہیں تو چھوڑ دیں، اور اس چھوڑنے پہ ملال نہ کریں کہ چھٹ کیوں گیا۔ یعنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کے بغیر تو آپ کسی وقت بھی نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات ایسا چانس ہوتا ہے کہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ مرد زیادہ ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں، یا مجھ سے پہلے کون کر رہا ہے اور مجھ سے بعد کون کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی نیکی کرنا کہ جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ انسان نیکی کرے اور اس کا لطف بھی نہ اٹھائے اور الٹا یوں سمجھے کہ جیسے گناہ کما کے آ گیا، تو پھر اس نیکی کو نہ کرے۔ باب متى يصلي الفجر بجمع، متا کب، یصلی نماز پڑھے، الفجر فجر کی، بجمع مزدلفہ میں۔ حدثنا عمرو بن حفص ابن غیاث حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی صلاة لغیر میقاتها، کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو بغیر اپنے وقت کے، الا صلاتین، مگر دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء، آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان، وصلی الفجر قبل میقاتها، اور فجر کی نماز اپنے وقت سے کچھ پہلے پڑھی، یعنی جو عام طور پر آپ کی روٹین تھی اس سے ذرا سا اور پہلے اس کو کر لیا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وقت سے ہی پہلے پڑھ لیا، یعنی میقات جس وقت پہ آپ پڑھا کرتے تھے اس سے کچھ ارلی پڑھ لیا۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال خرجت مع عبد الله رضی اللہ عنہ الى مکہ ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين۔ یہ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نکلا عبداللہ کے ساتھ، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں یہاں پر، جب حضرت عبداللہ بن عمر آتا ہے تو وہاں پر ابن عمر پھر آ جایا کرتا ہے، یا عبداللہ بن عمر پورا آتا ہے، الی مکہ، تو مکہ کی طرف، ثم قدمنا جمعا، پھر ہم مزدلفہ آئے، جمعا یہاں مزدلفہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ، فصلی الصلاتین، تو آپ نے دونوں نمازیں پڑھی، کل صلاۃ وحدہا، ہر نماز اکیلے ہی، بآذان و اقامت، آذان اور اقامت کے ساتھ، والعشاء بینہما، اور کھانا ان دونوں کے درمیان۔ یہاں یہ لفظ بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عشاء اور ایک ہوتا ہے عشاء، ان دونوں میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، عشاء نماز کے لیے ہوتا ہے اور عشاء رات کے کھانے کے لیے، والعشاء بینہما، اور کھانا دونوں کے درمیان، ثم صلی الفجر، پھر فجر پڑھی، حین طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو گئی، قائل یقول، کہنے والا کہتا تھا، طلع الفجر، فجر طلوع ہو گئی، وقائل یقول، اور کچھ کہنے والے کہہ رہے تھے، لم یطلع الفجر، فجر نہیں طلوع ہوئی۔ جیسے عام طور پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک شخص کو اندھیرا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وقت ہو گیا ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ کی بات ہے، اور یہ اختلاف اس لیے کہ بہت ارلی وقت تھا۔ ثم قال، پھر کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ہاتین الصلاتین حولتا، کہ یہ دو نمازیں جو ہیں اپنے وقت سے ہٹا دی گئیں، ان وقتہما فی ھذا المکان، اپنے وقت سے اس مقام پر، المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء، فلا يقدم الناس جمعا، تو نہیں آتے لوگ مزدلفہ، حتی یعتموا، یہاں تک کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، وصلاۃ الفجر ھذہ الساعہ، اور فجر کی نماز اس گھڑی میں، یعنی جب ابھی شک ہی ہو کہ فجر نکلی بھی ہے کہ نہیں، ثم وقف، پھر کھڑے ہوئے، حتی اسفر، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، یعنی یہ کھڑے کہاں ہوئے، کہ یہ کون سا وقفہ ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں کھڑے ہو کر ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ وقفہ ہے۔ ایک تو عرفہ میں وقوف ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا،
فجر کی نماز بہت جلدی پڑھ لی. ثم وقفا، پھر کھڑے ہو گئے. کب تک کھڑے رہے آپ؟ حتی اسفرا، یہاں تک کہ خوب صبح روشن ہو گئی. ثم قال، پھر فرمایا لو ان امیر المؤمنین افاد الان اصاب السنہ. عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین اب چل پڑے تو وہ سنت کو پا لیں. اس وقت حضرت عثمان امیر حج تھے یا امیر وقت تھے. فما ادری اقولہ کان اسرع ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ فما ادری، میں نہیں جانتا، اقولہ کان، قولہ سے مراد عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہوا اسرع جلدی، ام دفع عثمان یا چلنا حضرت عثمان کا. فلم یزل یلبی، پھر وہ مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے. حتی رمى جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو انہوں نے پتھر پھینکے یا رمی کی. یوم النحر، نہر کے دن. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوٹنا کب چاہیے؟ یعنی مسنون لوٹنا کیا ہے؟ روشنی ہونے کے بعد، جبکہ بچے اور عورتیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں. یہ سنت بھی پھر کون سی ہوئی؟ غیر مؤکدہ، یعنی جس کا کرنا تو افضل ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے. اس سے آپ دیکھیں نا کہ دین میں کتنی وسعت اور سہولت ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جانا ہی سختی ہے، پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں. اس لیے کہ آپ پھر تو کوئی کام کریں ہی نہ، پھر تو زندہ رہنا بھی ایک سختی ہے کہ آپ کہیں کہ ہر روز کھانا پکانا پڑتا ہے اور کھانا پڑتا ہے اور سونا پڑتا ہے اور جاگنا پڑتا ہے، اور تو پھر تو ساری زندگی ایک مشقت ہے. یعنی جب دین میں سہولت کی بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحہ، کہ میں دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان ہے، بڑا خوشگوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بوقت ضرورت، بوقت عذر، ان فرائض میں رخصت بھی دے دی جاتی ہے. باب متا، کب، یدفع من جمع، چلا جائے مزدلفہ سے. مزدلفہ سے کب چلنا چاہیے؟ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمعت عمرو بن میمون یقول شہدت عمر رضی اللہ عنہ صلی بجمع الصبح. میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی مزدلفہ میں صبح کی. ثم وقف، پھر کھڑے ہو گئے. فقالا، پھر کہنے لگے ان المشرکین، کہ مشرک لوگ جو تھے، کانوا لا یفیدون، نہ لوٹتے تھے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. ویقولون، اور وہ کہتے تھے، اشرق سبیر، چمک جا سبیر. سبیر پہاڑ کا نام ہے. پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے لیے آتی تو کہاں پر ٹھہرتی تھی؟ سبیر کے جوف میں. تو یہ اونچا پہاڑ تھا، اس لیے پہاڑی کے جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں، یعنی چوٹی ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ چمک اٹھتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو تھے سورج نکلنے پر روانہ ہوتے تھے. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خالفہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی. مخالفت کیا تھی؟ ثم افاد قبل ان تطلع الشمس، کہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی چل دیے. یہی سنت ہے کہ مزدلفہ سے کب نکلا جائے یا کب روانگی کی جائے؟ سورج نکلنے سے پہلے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نکل رہے ہوں اور ابھی مزدلفہ سے نکل نہ پائیں تو سورج اچھی طرح چمک جائے، کیونکہ رش میں ہر سنت کو فالو نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ نیت اور ارادے کی بات ہے نا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ کس طرح بندھے ہوئے ہیں اور آپ کس طرح مجبور ہیں اور کس طرح رکے ہوئے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں. باب التلبیۃ والتکبیر غداۃ النہر، تلبیہ اور تکبیر پڑھنا غداۃ النہر، یوم النہر کی صبح. حتی یرمی الجمرۃ، یہاں تک کہ رمی کرے جمرہ کو. والارتداف فی السیر، اور اپنے ساتھ سواری میں کسی کو بٹھا لینا چلتے وقت. ارتداف پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، ردفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا کسی چیز کا. یہ جو شعر میں آپ ردیف اور قافیہ لفظ پڑھتے ہیں، ہر زبان میں شعر ہوتے ہیں، اور شعر میں قافیہ وہ ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے، اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ اس آخری لفظ سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے. تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پر یہ اونٹ ہے اور ایک سوار یہاں بیٹھا، تو جو اس کے پیچھے بیٹھے گا وہ اس کا ردیف کہلائے گا، یعنی جو اس کے ساتھ آ رہا ہے. اور سیر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ چلنا. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة بن زيد رضی اللہ عنہما کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ،
کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے عرفہ سے الی المزدلفہ، مزدلفہ تک، ثم اردف الفضل، پھر فضل سوار ہو گئے، من المزدلفہ الی منی، مزدلفہ سے منی تک، قال فرمایا فکلاہما قال لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی جمرۃ العقبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ تک پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہے۔ باب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی الی قولہ تعالی حاضر المسجد الحرام۔ فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج تک، یعنی حج کے ساتھ، فما استیسر، تو جو بھی میسر آئے، من الہدی، قربانی میں سے، یعنی اسے قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن فمن لم یجد، جسے قربانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ کتنے؟ ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، کیونکہ مکہ میں رہنے والے تو ویسے ہی تمتع نہیں کریں گے، تو ہمیشہ عمرہ کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں۔ حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا النضر اخبرنا شعبہ حدثنا ابو جمرہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن المتعۃ، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، فامرنی بہا، تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، وسألته عن الہدی، تو میں نے آپ سے ہدی کے بارے میں پوچھا، یعنی میں نے متع کے بارے میں اجازت لی یا پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کر لو، امرنی، حکم دیا مجھے یعنی کرنے کا۔ پھر میں نے ہدی کے بارے میں پوچھا، اور ہدی کیا ہوتا ہے؟ کون سی قربانی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے یا حرم میں کی جاتی ہے؟ فقال، تو کہا، فیہا جزور او بقرۃ او شاۃ، کہ ہدی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جزور اونٹ، بقرہ گائے، شاۃ بکری، او شرکن فی دمن، یا شریک ہو جائے یعنی دم میں، یعنی اونٹ گائے وغیرہ میں، شرکن یعنی شرکت کر لے، یعنی پوری اگر گائے نہیں دے سکتا تو نہ دے، جیسے کہتے ہیں نا گائے کے 7 حصے، یعنی اس میں شریک ہو جائے کسی کے ساتھ۔ قالا، وہ کہتے ہیں، وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، کہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، کس کو؟ حج تمتع کو۔ فنمت، تو میں سو گیا، فرأیت فی المنام، تو میں نے خواب میں دیکھا، کأن انسانا ینادی، کہ گویا کوئی انسان آواز دے رہا ہو، حج مبرور ومتعۃ متقبلۃ، کہ حج مبرور اور حج تمتع مقبول۔ فأتیت ابن عباس، تو میں ابن عباس کے پاس آیا رضی اللہ عنہما، فحدثتہ، تو میں نے ان کو خواب سنایا۔ فقال، تو کہا، اللہ اکبر، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال وقال آدم، اور آدم نے کہا، ووہب بن جریج وغندر عن شعبہ، عمرۃ متقبلۃ، ان کی روایت میں متعۃ متقبلۃ کی بجائے کیا ہے؟ عمرۃ متقبلۃ وحج مبرور۔ باب رکوب البدن لقولہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، رکوب سوار ہونا، البدن اونٹ پر یا گائے بیل پر، لقولہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والبدن اور قربانی کے جانور، جعلناہا بنایا ہم نے ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا تو ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، صواف قطار باندھ کر صف کے اندر، فاذا وجبت پھر جب لگ جائیں، جنوبہا ان کے پہلو یعنی گر پڑیں اپنے پہلوؤں کے بل، الی قولہ تعالی وبشر المحسنین۔ تو یہاں یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ بدن جو ہیں، قربانی کے جو جانور ہیں، وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اب جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا اس پہ ہم سواری کر سکتے ہیں یا وہ وقف ہو گئے اور اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے؟ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ قال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں، سمیت البدن لبدنہا، کہ بدن کو بدن نام کس لیے رکھا گیا؟ ان کے بدن کی وجہ سے، یعنی بڑے بدن والے، جسم والے۔ والقانع، اور قانع کا کیا معنی ہے؟ یہ اس آیت میں آگے جا کے آتا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی دو۔ والقانع السائل، قانع ویسے تو قناعت کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ سوالی یعنی فقیر۔ والمعتر، اور معتر اس کا معنی بھی فقیر ہے۔ الذی یعتر بالبدن، وہ فقیر جو گھومتا پھرتا ہے، کس کے لیے؟ بدن کے لیے، من غنی او فقیر، غنی میں سے یا فقیر میں سے۔ قانع تو فقیر ہی ہے، لیکن معتر کون سا فقیر ہے؟ جو گوشت کٹھا کرتا پھرے، خواہ وہ فقیر ہو یا فقیر نہ بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا
جو قربانی کا موسم آتا ہے تو بہت سے لوگ مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی دو. اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے چلے جاؤ، نہیں، تھوڑا سا کچھ پکڑا دیں. اور وہ تھوڑا بھی لے کے راضی ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ہیں تو ایک ہی کی بوٹی آ سکتی ہے. وشعائر اللہ، شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ استعظام البدن، استعظام عظمت سے ہے، یعنی عظمت کرنا، احترام کرنا، البدن کس کی؟ قربانی کے جانور کی، و استحسانها اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والعتیق اور عتیق کیا ہے؟ اتقہ من الجبابرۃ کہ چھڑانا اس کا جباروں سے، یعنی عتیق دراصل البیت العتیق ہے. اور بیت العتیق اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جابروں کا زور اس پہ نہیں چل سکتا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے وجبت، وجبت کا معنی کیا ہے؟ سقطت گر پڑا، الی الارض زمین کی طرف. ومنہ اور اسی سے ہے وجبت الشمس کہ سورج گر پڑے یعنی غروب ہو جائے، مراد یہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لے جا رہا تھا قربانی کا جانور بدنہ. فقالا تو آپ نے فرمایا ارکبھا اس پہ سوار ہو جاؤ. فقالا تو کہنے لگا انہا بدنۃ کہ یہ قربانی کا جانور ہے. فقالا تو آپ نے فرمایا ارکبھا اس پہ سوار ہو جاؤ. فقالا پھر اس نے کہا انہا بدنۃ کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے. فقالا تو فرمایا ارکبھا ویلک تیرا ناس ہو اس پہ سوار ہو جا. الثانیۃ الثالثۃ دوسری یا تیسری مرتبہ جب اس نے وہی بات کی تو آپ نے اس کو پھر سختی سے سمجھایا ویلک. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا احترام ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی، سواری کی جا سکتی ہے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا ہشام وشعبہ قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا يسوق بدنة ایک شخص کو دیکھا کہ جو قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے، یہ قربانی کا جانور. قال ارکبها تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جا. قال انها بدنة قال ارکبها قال انها بدنة قال ارکبها ثلاثا 3 دفعہ یہ فرمایا. سوال ہے حج پر جا کر کیا نماز قصر کرنا ہوگی؟ اس میں یہ کہ حج میں عموماً تو آپ وہاں پر کافی دنوں کے لیے جاتے ہیں، جیسے 40 ڈیز شاید آج کل ہے یا 30 ڈیز، تو اس میں آپ کیسے قصر کر سکتے ہیں؟ جب آپ مکہ کے اندر ہی ویسے بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو قصر کیا کریں گے؟ لیکن اگر آپ بہت تھوڑے دن کے لیے تو گھر پر آپ پڑھیں گے تو آپ قصر پڑھیں گے، اور اگر وہاں امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے. تو منی عرفات میں تو اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میدان عرفات میں ظہر اور عصر جمع کر کے کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لی جاتی تھی، یعنی ابھی عصر کا اول وقت بھی داخل نہ ہوا. جی ہاں، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہاں اذان ہوتی ہے اور خطبہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے، تو وہ اسی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، یعنی فوراً زوال کے بعد. وقوف کرنے سے کیا مراد ہے؟ عورتیں اس سلسلے میں کیا کریں؟ یعنی کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگے، اپنے خیمے میں جہاں بھی آپ ہیں بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں، کیونکہ اصل میں کھڑے ہونا اس دن ثواب کا کام ہے. اگر امام کی آواز نہ آئے مزدلفہ میں تو عورتیں کیسے بغیر علیحدہ علیحدہ اذان کے 2 نمازیں پڑھیں؟ جیسے یہاں پر اذان کے بغیر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ ہوگا یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے خیمے پر اذان دے لے گا، اور عورتیں اکیلی تو حج کوئی نہیں کرتی، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ مرد اذان دے دیتے ہیں اور قریب قریب کے خیموں والے ایک ایک جگہ پر آ کے پڑھ لیتے ہیں. عرفات میں بھی اپنی اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ملا کر ظہر اور عصر پڑھتے ہیں. بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، انہیں کرنے دیں، کچھ لوگوں کا کام صرف اعتراض ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات قیام مزدلفہ کب تک ضروری ہے؟ اس میں یہ کہ فجر کی نماز تک، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلنے والا ہو تو اس وقت جو ہے وہ چل سکتے ہیں. اگر رات 11 بجے وہاں سے نکل جائے، اس لیے کہ نکال جو دیتے ہیں آپ کو، اور کنکری مارتے ہوئے مکہ آ جائے پیدل، کیا تکلف ہے پیدل آنے کا؟ سواری اگر ملے تو اسی پر آئے. یہ مسنون عمل تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہی کرتا ہے کہ رات 11 بجے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر کنکریاں مار کے رات ہی کو اور صبح تک وہ مسجد حرام پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن سنت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ عید کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے. عید کی نماز حجاج کے اوپر کوئی لازم نہیں، لہٰذا ایک مسنون کام کو اس غرض سے چھوڑ کے کہ وہاں حرم میں نماز عید پڑھ لیں، یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہوگی. ہاں، اگر رش کی وجہ سے آپ کو پہلے نکال لیا گیا اور آپ کنکریاں بھی مار چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب حرم بھی جا سکتے ہیں تو پھر چلے جائیں، لیکن اس چیز کو چھوڑ کر، یعنی مزدلفہ کا قیام رات کے وقت زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ پہ لازم نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.